نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح سے ان سے پہلے رسول گزرے ہیں اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے رسول ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ انتہائی پاک باز نیک سیرت خاتون ہیں. کانا یأکلان الطعام، دونوں کے دونوں یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھیے اے نبی کس طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، احکام کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں انا یؤفکون، کہاں یہ پلٹتے پھرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہی ہیں. پھر یہ خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں تو ان کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عام سبب کے بغیر پیدا فرمایا. تو اللہ پاک نے اس کا جواب سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی ہی ہے جیسا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے ماں کے بطن حضرت مریم کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. پھر حضرت مریم کی تخلیق کا بھی تذکرہ اور ان کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر اور یہ منت مانی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں آپ کے نام کے لیے اور آپ کی عبادت اور بندگی کے لیے مختص کر دوں گی. اے اللہ تو میری دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ولادت ہو گئی حضرت مریم کی تو حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اس کو میں بیت المقدس کی عبادت کے لیے مختص کر دوں گی، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ پاک خوب جانتا ہے جس چیز کی ولادت ہوئی ہے اور ولیس الذکر کالانثی، اور آپ نے جو بیٹا مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے، یعنی اس بیٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشنا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، نام ان کا مریم رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان سے اور ان کی ذریت کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا۔ تو اس طرح سے حضرت مریم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ فرشتوں نے حضرت مریم کے پاس آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹے کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہے، اور جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں ذی وجاہت ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے بلند مقام والے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی جب ہوں گے جب بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے لیے بھلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کسی بشر کو، انسان کو چھوا تک نہیں۔ بیٹا ہونے کے دو ہی اسباب ہیں، یا تو بدکاری کا ذریعہ ہو اور یا نکاح کا ذریعہ ہو، یہ دونوں ذرائع نہیں اختیار کیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہیں عطا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اسے یوں کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے اس تفصیل کو ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، حضرت مریم کا تذکرہ آپ کیجئے، اور جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر ایک کنارے کی طرف گئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبریل کو ہم نے بھیجا اور انسانی شکل میں ان کے سامنے آگے، اور حضرت مریم نے جب جبریل کو دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں آپ سے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ ایک لڑکا عطا کروں۔ وہ کہنے لگی مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، نہ میں نے کسی انسان کو چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہی فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اس بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانا ہے۔ تو حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اس پھونکنے کی برکت سے حضرت مریم امید سے ہو گئیں۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، انہیں تکلیف شروع ہوئی، ولادت کی تکلیف، اور کہنے لگی ہائے کاش میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا کہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوائی اور شرمندگی اٹھانے پڑے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ انہیں تسلی دیجئے، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، حکم ہوا کہ یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ اپنی طرف حرکت دیں تو اس کے بدلے میں یہ تر و تازہ کھجوریں آپ پر گرائے گا، اور پانی کا چشمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور اپنے بچے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہے۔ اور جب کوئی آدمی آپ سے اگر پوچھے کہ یہ بچہ کیسے اور یہ کہاں سے آیا، تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے، جس مالک اور خالق نے یہ بچہ آپ کو عطا فرمایا ہے وہ خود اس کا بندوبست فرمائے گا۔ چنانچہ قوم نے آ کر پوچھا کہ یہ کیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ آپ نہ تو فاحشہ عورت ہے اور نہ آپ کا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں کوئی بری خاتون تھی، یہ بچہ کہاں سے، آپ کیسے بد کردار نکل آئیں؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو چند گھنٹوں کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بول پڑے اور کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان اعمال کا پابند رہوں گا۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت مریم کی بھی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی۔ تو جو پیدا ہونے والے ہیں، جو مخلوق ہیں، وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتے۔ نہ حضرت عیسیٰ معبود ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت مریم معبود ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دونوں کے ساتھ صراحتاً یہ لفظ ذکر فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو کھانے کے محتاج ہیں، ان پر تو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر تو مصیبتیں آتی ہیں۔ حضرت مریم خود بے قرار ہو گئیں، خود پریشان ہو گئیں، خود مضطر ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود پریشان ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اعمال کے مکلف ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں اور فرما رہے ہیں وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور میں زبان کا اور دل کا سخت انسان نہیں ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا اور تا حیات میرے اوپر سلامتی، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی اللہ کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہوگی، اور جس دن میری موت آئے گی اس دن بھی اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہوگی۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ حقیقت ہے عیسیٰ بن مریم کی کہ یہ عیسیٰ پیدا ہونے والے ہیں اور یہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، یہ ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ شک اور شبہے کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ بیٹے سے پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے مختلف نظریے اور عقیدے بنا لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک گروہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ذکر فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی صرف منہ کی باتیں ہیں، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہلاک کر دے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، یہ کافرانہ باتیں کرتے ہیں، یہ کفریہ نظریہ رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو غارت کر دے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے مقتداؤں کو رب بنا لیا ہے، عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا ہے، جبکہ عیسیٰ بن مریم وہ رب نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ قائم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہیں، تو اللہ پاک نے ایسے نظریے کو بھی رد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر قرار دیے گئے اور کفر کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے۔ تو فرمایا یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی کافرانہ اور کفریہ نظریہ ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ قائم ہو گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ رب تین کے مجموعے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین میں سے ایک ہے۔ تو فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا ہے، یہ بھی کافرانہ عقائد ہے، یہ بھی بری سوچ رکھنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنے جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ بھی اسی لیے فرمایا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایسے ایسے معجزات ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہیں، شاید ان کے اندر کوئی معبود ہونے کا، رب ہونے کا عنصر موجود ہو، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، اسی طرح سے
پرندوں کے اندر جان ڈالنا، تو اس مضمون کو بھی اللہ پاک نے یوں ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ بن مریم کو، اور یوں آ کر کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی اور معجزہ میرا یہ ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں، اور ان پرندوں کی شکلوں میں فانفخ فیہ، جب پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ پرندے ہو جاتے ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ نہیں فرمایا یہ میرے حکم سے، یہ میرے اختیار سے، تو فرمایا یہ باذن اللہ ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر ذات اندھوں کو اور کوڑی کے مرض والوں کو جو ٹھیک کرتا ہوں، اور مردوں کو جو زندہ کرتا ہوں، یہ سب کچھ باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں میں اختیار نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ پاک کے حکم سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ پاک نے بیٹا جنا، اور آج کے دن کو اللہ پاک کے یہاں اولاد ہوئی ہے، یہ بہت برا اور بدترین نظریہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ جنا، اللہ نے اولاد ٹھہرا لی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے ہیں، اتنا بدترین جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، اور اتنی بدترین کفریہ بات ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ اس کفریہ جملے سے جب کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا، کوئی یوں کہتا ہے کہ عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی یہ نظریہ قائم کرتا ہے، یہ جملے بولتا ہے، تو تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹنے لگتے ہیں۔ اگر آسمانوں میں یہ شعور رکھ دیا جائے جو انسانوں میں شعور ہے تو آسمان پھٹ جائے، یا آسمان پھٹنے لگتا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ آسمان گر پڑے اس برے نظریے سے، اس برے عقیدے سے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹنے لگتی ہے۔ وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کو ایسی بدترین گالیاں دے رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک کے لیے بیٹا تصور کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے شایان شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے، وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، وہ اولاد کے سلسلے سے پاک ہے، وہ نسب کے سلسلے سے پاک ہے، وہ بیوی کے سلسلے سے پاک ہے۔ تو یہ اتنا برا اور بدترین نظریہ ہے، فرمایا آسمان گرنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ پاک کو کیا گالی دیتا ہے؟ اما شتمہ ایایا، یہ انسان مجھے یوں گالی دیتا ہے، یہ یوں کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ پاک نے اولاد ٹھہرا لی، اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹا تجویز کر لیا۔ اور اللہ پاک یوں کہہ رہا ہے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں، الصمد، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں بیٹے کا محتاج نہیں ہوں۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کوئی بیٹا جنا ہے، نہ میں خود جنا گیا ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ میری اولاد ہے، میں ان سلسلے سے پاک ہوں۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو میری مثال میں پیش کیا جائے۔ بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے، سورہ اخلاص کی تفسیر میں،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولاد ہوئی یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں یا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے، تو یقیناً اس حدیث کی روح سے یہ اللہ پاک کو گالی دینا ہے، اور یہ اتنی بدترین اور سخت گالی ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا آسمان بھی پھٹنے لگتا ہے، زمین بھی پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ پاک کے رسول ہیں۔ ہاں، بندگی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری نہیں لگتی، ان کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہوں، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ پاک کے بندے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی بات عار کی نہیں ہے۔ تو بندگی ہونا، بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ ہے اور ان کی بہترین عادت مبارکہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر یہ سوال ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تم بتاؤ کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں تو حق بات ہی کہتا رہا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو تو جانتا ہے، یقیناً میں نے نہیں کہا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میں اپنے بارے میں اتنی خبر نہیں رکھتا جتنا تو میرے بارے میں اللہ جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، میں اپنے بارے میں اللہ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے اندر ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا جو تیرا علم کتنا ہے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کا علم تو تیرے پاس ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ اعبد اللہ ربی و ربکم، میں نے سب کو یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد اور نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو لہذا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ پاک نے بیٹا جنا، اور ایسے لوگوں کو آج کے دن مبارکباد پیش کرنا، ان کی خوشی پر ان کو مبارکباد دینا، یہ ان کے باطل نظریے اور عقیدے کی تائید اور تصدیق کرنا ہے۔ گویا کہ وہ آدمی اللہ پاک کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، اور مبارکباد دینے والا اس کے اس برے نظریے کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے۔ تو کسی کفریہ نظریے کی تائید کرنا، کسی کفریہ نظریے کی تصدیق کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا اور اس کے کفریہ نظریے پر اس کو مبارکباد دینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو اس قسم کی خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے نظریات پر، ان کی سوچوں پر، ان کے عقائد پر نہ چلنے لگ جاؤ، کہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی ان کے آس پاس میں یا ان کے جاننے والوں میں ایسے غیر مذہب لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، جن کی یہ سوچیں ہیں، اگر آپ کا کاروباری ان سے تعلق ہے یا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے یا کسی بھی حیثیت سے وہ آپ کے جاننے والے ہیں، تو اس موقع پر جو ان کا باطل نظریہ ہے اس باطل نظریے کی تائید کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے حق سمجھنا آسان فرمائے،
اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔